الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم. لائق احترام علماء کرام اور آپ تمام عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، ہر شخص کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ علم والا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو علم ہے، اس لیے مجھے کسی کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کیا لینا ہے۔ آج کی اس نشست میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ کی مدد اور اس کے بھروسے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ہر شخص کو اصلاح کی ضرورت کیوں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے اور بار بار تذکرہ ہے اور جس پر کامیابی کی ضمانت ہے اور جس کو دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہر صفحے دو صفحے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں تقویٰ کا ذکر ہے، متقی بندوں کا ذکر ہے، کہیں ان کی صفات کا ذکر ہے، کہیں ان کے لیے وعدے ہیں، کہیں انعامات ہیں۔ قرآن پاک میں بکثرت تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی اور وہ رخصت ہونے لگتے، ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، تو اس وقت خواہش کرتے تھے، فرمائش کرتے تھے، ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے، مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اس وقت عام طریقے پر صحابہ کرام ایک جملہ نصیحت کے طور پر ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا: اوصیک بتقوی اللہ فی السر والعلن، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے ساتھ،
بہت مشکل ہے خلوت میں بعد گلگوں سے بچنا، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ یعنی جب ہم لوگوں کے سامنے ہیں تب تو یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ لیکن جب انسان خود تنہائیوں میں ہو تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک پائے، یہ اصل کمال ہے۔ ورنہ لوگوں کے سامنے پارسائی کا اظہار تو بہت آسان ہے۔ وہ اکبر تشہیر ہے، خلاف شرع شیخ جی تھوکتے بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتے بھی نہیں۔ یعنی لوگوں کے سامنے تب تو ماشاء اللہ بہت ہی متقی، پارسا، پرہیزگار، ولی کامل، حضرت جبریل کے سگے بھتیجے۔ لیکن جب تنہائیوں میں ہم سب اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں کہ جب ہم تنہائیوں میں ہیں اس وقت ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کیا ہمیں اپنی تنہائیوں میں بھی یہ احساس ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا احتساب کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے، کوئی خیر کی بات بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگے لا تکن اللہ احول الناظرین الیک، پیارے تم اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر دیکھنے والا نہ بناؤ۔ شاید آپ یہ جملہ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ غور کیجیے کہ اگر ہم کو یہ احساس ہو کہ ہمارے والد ہم کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے؟ ہمارے شیخ دیکھ رہے ہیں، گناہ کا کام کریں گے؟ ہمارا پڑوسی دیکھ رہا ہے، گناہ کا کام کریں گے؟ شوہر یہ خیال کرے کہ مجھ کو میری بیوی دیکھ رہی، بیوی یہ خیال کرے، یہ معلوم ہو اس کو کہ میرا شوہر دیکھ رہا ہے، تو اتنے قریبی رشتے کے باوجود وہ گناہ نہیں کریں گے اس لیے کہ مجھ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب غور کیجیے کہ باپ کے دیکھنے کا احساس، شیخ کے دیکھنے کا احساس، پڑوسی کے دیکھنے کا احساس تو ہم کو گناہ سے روک رہا ہے، مگر ہم سب دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے بھی ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور پھر گناہ کر رہے ہیں، گویا کہ ہم نے اللہ کو سب سے کم تر دیکھنے والا سمجھا۔ یہ مطلب دیکھنے والوں میں ہم نے سب سے چھوٹا مقام العیاذ باللہ اللہ کو دیا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، اللہ اس عمل کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ تقویٰ دکھانے کی چیز نہیں ہے، تقویٰ برتنے کی چیز ہے۔ یہ انسان کا اللہ سے معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہاہنا واشار الی الصدر، آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور سینے پر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ مقام ہے تقویٰ، یہاں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یہاں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، زبان پر نہیں، دل میں۔ جب دل اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تب انسان گناہ سے بچنے والا ہوگا، تب اس کے لیے خلوت و جلوت برابر ہے۔ اس لیے کہ
وہ یہ محسوس کرے گا کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور تنہائیوں میں بھی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. دونوں جگہ وہ یہ خیال کرے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ جب آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تھے تو عام طریقے پر پیر سمیٹ کر لیٹتے تھے، پیر پھیلاتے نہیں تھے. تو ایک دن ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ پیر سمیٹ کر کیوں سوتے ہیں؟ پیر پھیلا لیں، آپ کو راحت ہوگی، آرام بھی ہوگی. حضرت نے کیسی بات کہی؟ فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ پیر پھیلا لوں، لیکن جیسے ہی پیر پھیلانے لگتا ہوں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. بس بے ادبی معلوم ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہے، بس بے ادبی معلوم ہوتی. اللہ اکبر. استحزار پڑھاتے پڑھاتے کہاں تک پہنچ گئے؟ اللہ کے دیکھنے کا احساس بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلا گیا؟ یہی وہ چیز ہے جو حیوانی سطح پر رہنے والے انسان کو انسان بناتی اور ناقص انسان کو کامل انسان بناتی. یہی وہ چیز ہے اللہ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا سچا ڈر، تقوی دل میں. اور وہ تقوی اس درجے کا جو انسان کو خلوت و جلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی گناہ سے بچانے بھی مددگار ثابت ہو. زبانی تقوی نہیں. بعض لوگوں کا تقوی جو ہے وہ صرف ان کی زبان کی نوک تک ہے، حلق سے بھی نیچے نہیں ہوتا، زبان کی نوک تک بس. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کا تقوی کلابی تقوی ہوتا ہے. کلاب عربی میں کہتے ہیں کتوں کو، اور اس کی تشریح کرتے تھے کہ دیکھو جب کتے کو پیشاب کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے پرہیزگار ہیں، پیشاب کے چیٹوں سے بھی بچ رہے ہیں. اور ویسے دن بھر نجاستوں میں گھومتا رہتا ہے، کوڑے کرکٹ میں گندگی میں گھوم رہا ہے. اس وقت کوئی تقوی نہیں. لیکن جب پیشاب کرنا ہے تو پیر اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، گویا کہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے متقی ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں. ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، صرف وہ پرہیزگاری کا اعلان کرتے ہیں، صرف تقوی کا اعلان کرتے ہیں. ان کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھ کو بڑا سمجھیں. اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب پہنچے. خانقاہ کے نظام کے مطابق جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت گنگوہی کے خادم کچھ کھانا لے کر آئے، انہوں نے پیش کیا. تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا یہ کھانا اٹھاؤ، یہاں نہیں کھائیں گے. ہم کو کیا معلوم کہاں سے کھانا آیا ہے، کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، مشتبہ ہے، ہم کو کیا پتہ، اس کی تحقیق نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کھائیں گے. اور وہ تھے وہی زبانی تقوی والے. حضرت گنگوہی سے خادم نے جا کر کہا کہ حضرت آج تو خانقاہ میں کوئی بہت محتاط بزرگ آئے ہوئے ہیں اور ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے. وہ حضرت تو بڑے درجے کے انسان تھے، سمجھ گئے کہ حضرت تو آئے ہیں مگر سیدھے حضرت نہیں ہیں، الٹے حضرت ہیں، تو اس لیے ان کو جواب بھی ویسے ہی دینا ہوگا. حضرت نے کہا خادم سے کہ جاؤ وہ کھانا ان کے سامنے سے اٹھا لو اور ان سے کہنا کہ خانقاہ کے صحن میں جو گولر کا درخت لگا ہوا ہے اس کے گولر بالکل حلال طیب طاہر ہے، گولر کھائیں اور گزارا کریں، وہی کھائیں اسی پر گزر بسر کریں، بالکل پاک حلال ہے. چونکہ وہ زبان تک تقویٰ تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ گولر کھانے کی نوبت نہیں آئی ہوگی،
اس سے پہلے ہی فرنا یا پھر روح کی گردان پڑی ہو گئی، روانہ ہو گیا ہوں کہ بھائی یہاں تو ہماری داد کرنے والی نہیں۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، جدا ہونے لگتے تھے، ایک دوسرے سے نصیحت کی فرمائش کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے اوصی کا بتقوی اللہ فی السر والعلن، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، تنہائیوں میں بھی لوگوں کے سامنے بھی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب آپ سے بحث کروں کہ تقوی، خشیت، احتیاط یہ کامیابی کا کی بنیاد ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں بار بار تقوی کی نصیحت ہے، اور اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم پوری امت کو، ہم لوگوں کو اور قیامت تک آنے والی امت کو نصیحت کی ہے، تقوی کے ساتھ رہنا، تقوی کے ساتھ رہنا، متقی بننا، ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن میں کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے دوست وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ذکر کرنے والے اللہ کے دوست ہیں، یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ سے قریب ہے۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں مٹ جائیں گی، مگر متقی بندوں کی دوستی قائم رہے گی۔ متقی بندوں کو اللہ ایک ایسا نور عطا کرتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ متقی بندوں کا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی معیت الہی اور محبت الہی، یہ دونوں انعامات متقی بندوں کے لیے، اور یہ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ معیت الہی اور محبت الہی، یہ دونوں انعام متقی بندوں کے لیے۔ غور کیجئے کہ کیسی زبردست باتیں، وعدے، انعامات قرآن میں متقی بندوں کے لیے آئے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ تقوی کی یہ کیفیت، یہ حقیقت، مرحبا بالقائلین مرحبا بالصلاۃ، اللہ کا جواب اللہ۔ یا اللہ یا اللہ۔
ہاں میرے عزیز بھائیوں، میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تقویٰ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات، بڑے وعدے بیان فرمائے ہیں، اور یہ تقویٰ ہی کا جوہر ہے کہ جو انسان کو اندر اور باہر دونوں طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ کوئی اور چیز نہیں، اس کو دھیان سے سمجھیے گا، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک نے تقویٰ پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں تبدیل کرے گی۔ تقویٰ وہ دولت ہے کہ جو انسان کو اندر سے بھی روشن کرے گی اور اس کا ظاہر بھی روشن کرے گی۔ اس کے چہرے پر نور آئے گا، اس کی باتوں میں اثر پیدا ہوگا، اور اس کا دل بھی نورانی ہوگا، اور اس کے اندر بھی نور ہی نور اترے گا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تقویٰ ہی وہ شے ہے جو انسان کو پیر کے ناخن سے لے کر پیشانی کے بال تک بدلتی ہے، اور اس کے دل کے اندر سے نجاستیں نکال کر دل کو بھی روشن کر دیتی، یعنی ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے، ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا، ورنہ بعض لوگوں کا ظاہر بہت اجلا ہے، باطن بہت سیاہ ہے، اندر بالکل کالا ہی کالا ہے، اور ظاہر بہت اجلا ہے، بہت سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پہلوؤں میں جو دل ہے وہ کالے توے سے بھی زیادہ سیاہ ہے، کالے توے سے بھی زیادہ کالا ہے۔ دل میں حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، فخر ہے، دشمنی ہے، مال کی اور دنیا کی محبت ہے، یہ سب اندر ہے، اور باہر بالکل اجلے روشن نظر آتا ہے۔ یہ ظاہر و باطن کا فرق تباہ کرنے والا۔ اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر و باطن میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ظاہر میں جیسے ہیں باطن میں ویسے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا دے، واجعل علانیتی صالحہ، اور اللہ میرے ظاہر کو بھی بہتر بنا دے، یعنی باطن ظاہر سے بھی اچھا ہو اور ظاہر بھی اچھا ہو۔ ظاہر و باطن کا ایک ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ اس میں قصہ یاد آ گیا، اور چونکہ محرم ہے اس لیے بھی یہ قصہ زیادہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے علماء میں بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے۔ وہ امام اہل سنت کہلاتے تھے، اور صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کے لیے غیر معمولی کوشش ہو کرتے تھے۔ چونکہ لکھنؤ میں ایک دوسرا طبقہ شیعہ حضرات کا بھی آباد تھا اور آباد ہے، تو اور وہ لوگ بسا اوقات صحابہ پر تبرہ کرتے تھے، یعنی بری بری باتیں صحابہ کے بارے میں کہتے تھے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو شخص صحابہ سے محبت نہ کرے اور کسی بھی صحابی کی دشمنی اپنے دل میں رکھے، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو شخص صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھے اس کا دنیا آخرت میں کہیں ٹھکانہ نہیں۔ صحابہ کرام سے دشمنی انسان کو عہدے کو گرا دے، ذلیل کر دے۔ صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، ہدایت کا معیار ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اس محرم میں کچھ محروم لوگ صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں،
تو ان کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا، تو شیعوں سے ان کا بہت مناظرہ مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن عجیب بات ہوئی، ایک صاحب آئے شیعہ، عالم تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور بہت لمبی عبا کالی پہن کے آئے، کالے امامہ، اور تشریف لائے۔ مولانا عبدالشکور صاحب اس کے پاس آئے، عجیب بات ہوئی، مولانا کھڑے ہو گئے، بہت استقبال کیا، بہت عزت سے بٹھایا، بڑی محبت سے کھلایا پلایا۔ جب وہ چلے گئے تو کسی نے کہا کہ مولانا آپ کا تو ان سے بڑا مباحثہ ہوتا ہے، بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اور آج یہ آ گئے تو آپ نے بڑا ان کا احترام کیا، وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ حضرت نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے میاں میں نے اس لیے استقبال کیا کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، اوپر سے بھی کالے اور اندر سے بھی کالے۔ ایسے مبارک لوگ اب کہاں ملتے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، جیسے اوپر سے ہے ویسے ہی اندر سے بھی۔ تو اس لیے میں نے ان کا استقبال کیا۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور یقیناً اہل بیت اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کا بلند کردار، ان کی قربانیاں، ان کی جانسائی، ان کی وفا شعاری، ملت کے تئیں ان کی ہمدردی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت قریبہ، اس کو بیان کریں، اس کا تذکرہ کریں، ان کے فضائل و مناقب بیان ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعریف کر کے صحابہ کو برا کہا جائے، صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کیا جائے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی جائیں کہ جس سے ہمارے ایمان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکنے لگے۔ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعظیم بھی ہم پر لازم ہے، اور صحابہ کی تعظیم اور ان سے محبت بھی لازم ہے۔ ہمیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں ادنا درجے کا بھی کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی ان کے بارے میں کدورت نہ ہو، ہرگز نہیں۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ ایمان سے جڑی ہوئی بات ہے، اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو تعزیہ دیکھنے، رسم و رواج کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں تقریریں بھی سنتے ہیں، اور پھر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دل میں شک لے کر آتے ہیں، شبہ لے کر آتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ہرگز یہ مت کیجیے۔ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے، اسی کے مطابق جینا اور مرنا ہے۔ ادنا درجے کا انحراف پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قربانی ضرور یاد کیجیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنے لگ جائیں گے، آپ بھی کھیل تماشے میں لگ جائیں گے، آپ بھی لہو و لعب میں لگ جائیں گے، آپ بھی یہ جو دنیا میں جاری چیزیں ہیں ان کے پیچھے چل پڑیے۔ دین تماشوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا نام ہے۔ جو انہوں نے کہا اس پر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے سکھایا اس پر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے سمجھایا اسے سینے سے لگانا ہے۔ اس مہینے میں نہ جانے کیا کیا خرافات، کیا کیا بدعات، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر نئے دن اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم بھی لوگوں کے دیکھا دیکھی، جو ہمارے بیچارے کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، لیکن وہ بھی دیکھا دیکھی چلو یہ ہم بھی کر لیتے ہیں، اس میں ہم کو بھی ثواب مل جائے گا، اس میں ہم بھی منت مان لیں گے، اب تعزیہ رکھی ہوئی ہے وہ منت مان رہے ہیں۔ ہرگز یہ چیزیں صحیح نہیں۔ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا یہ ہم سب کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لہو لعب میں تماشوں میں لگ جائیں، یہ نہیں کہ ہم بھی خرافات کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ ایک اور دلچسپ قصہ یاد آ گیا، اور سنا کر پھر میں اس بات کی طرف لوٹتا ہوں۔
ہمارے اردو کے ادیبوں میں ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، ان کا نام تھا شوکت تھانوی. وہ مزاح نگار تھے، بڑی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، مزاحیہ مضامین لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے ایک شیعہ دوست کے ساتھ ایک محفل میں چلے گئے، یہ محرم میں ہو رہی تھی، ان کو بھی شوق ہوا، چلے گئے. اب گئے تو وہ جو ان کے واعظ ہوتے ہیں تقریر وہ کرتے رہتے ہیں، ویسے تو وہ ٹھکانے کی تقریر کرتے ہیں، لیکن جب وہ حصہ آتا ہے جہاں اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، ان پر آنے والے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی روتے ہیں اور سامعین و حاضرین بھی روتے ہیں. تو جب وہ حصہ شروع ہوا تو ان لوگ رونے لگے. یہ جو ان کے دوست لے کر گئے تھے وہ بھی رونے لگے، اور ان کے خاص انداز میں وہ ماتم کرتے تھے تو سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، منہ پہ ہاتھ مارتے تھے، اور ماتم کرتے ہوئے کہتے تھے ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. ان کا طریقہ ہے، اسی طرح وہ ماتم کرتے. تو وہ کہہ رہے تھے ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. تو شوکت تھانوی جو ہے وہ اپنے دوست سے ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. جب انہوں نے یہ حالت اپنے دوست کی دیکھی کہ منہ بھی پیٹ رہے ہیں، سینہ بھی پیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، تو وہ سرکتے 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 اپنے دوست کے قریب آئے، اور ان کا کام جاری تھا، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. وہ قریب آئے اور چپکے سے کان میں کہا، وہ کہہ رہے تھے ہائے میں کیا کروں، انہوں نے کان میں کہا سنی ہو جاؤ. کان میں آ کر سنی ہو جاؤ. یہ بالکل صحیح راستہ ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو اس مہینے میں یہ جو بدعات ہیں، یہ جو تماشے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اب سنیے، جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور یہ تقویٰ کا جوہر ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا بناتا ہے، یعنی اجلا اور روشن. اندر سے بھی انسان نورانی ہوگا، باہر سے بھی انسان نورانی ہوگا. اس کے دل میں خشیت آئے گی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. وہ تنہائیوں میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہونے دے گا. ہر وقت اس کو خوف لگا ہوگا، خشیت اس کے اندر ہوگی. ہر وقت وہ احتیاط کرے گا، ہر وقت، چاہے وہ باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے اپنے مکان میں ہو، چاہے اپنے کمرے میں تنہا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، ہر وقت وہ اللہ سے ڈرے گا. اس مسجد کا نام ہے مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو اسی مناسبت سے قصہ سناتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے. گھر میں پاس میں کوئی نہیں ہے، صرف ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ وہ بیٹھی ہوئی اور حضرت عمر ہیں. اتنے میں بحرین سے مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں خوشبو تھی، مشک اور عنبر، بہت قیمتی خوشبو. وہ بہت ساری خوشبو آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دی گئی. رکھ کر لوگ چلے گئے. اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کاش کوئی شخص موجود ہوتا تو اس خوشبو کو توڑ دیتا اور میں اسی وقت مسلمانوں میں بانٹ دیتا. کاش کوئی شخص موجود ہوتا، یہ خوشبو توڑ دیتا، میں مسلمانوں میں بانٹ دیتا. حضرت عاتقہ نے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت میں موجود ہوں، آپ مجھ کو اجازت دیں، میں توڑ دیتی ہوں، آپ تقسیم کر دیجیے. حضرت عمر نے سنا، چپ ہو گئے. پھر انہوں نے دوبارہ کہا کاش کوئی آدمی ہوتا، اس کو توڑ دیتا، میں تقسیم کر دیتا. حضرت عاتقہ نے کہا میں موجود ہوں، مجھ کو اجازت دیجیے. پھر وہ چپ ہو گئے. تیسری مرتبہ جب یہی قصہ ہوا تو حضرت عمر غصے میں آ گئے. ارشاد فرمایا تم خاموش بیٹھی رہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس خوشبو کو تولو، وزن کرو، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ خوشبو لگی رہ جائے اور تم مسلمانوں کے مال سے نفع اٹھانے والی بن جائے. میں نہیں چاہتا. غور کیجیے، کوئی بھی شخص اگر خوشبو
وزن کرتا تو اس کے ہاتھ میں خوشبو تو لگتی ہی، لیکن حضرت عمر کی احتیاط دیکھی کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ بیت المال ہے کی چیز ہے، اگر میری بیوی اس کو وزن کرے گی، تولے گی، اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی رہ جائے گی، اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں پوچھ ہو سکتی ہے۔ یہ گھر کے اندر کا حال ہے، رات کی تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مال سے ہم اتنا بھی فائدہ اٹھائیں۔ غور کیجیے، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے احتیاط۔ یہی حضرت عمر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ کیسی محبت تھی صحابہ میں ایک دوسرے سے، حضرت علی ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، اتنے میں وہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں لکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت علی آئے، بیٹھے، حضرت عمر نے وہ چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ اب حضرت علی کو ذرا یہ بات محسوس ہوئی کہ جب تک میں نہیں آیا تھا چراغ چل رہا تھا، جیسے ہی میں آیا حضرت عمر نے چراغ بجھا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، جب تک میں نہیں تھا چراغ جل رہا تھا، جب میں آیا آپ نے چراغ بجھا دیا۔ حضرت عمر نے کہا علی، اصل بات یہ ہے کہ یہ چراغ بیت المال کا ہے، اس میں جو تیل جل رہا ہے وہ مسلمانوں کا مال ہے، اور اب تک میں جو کام کر رہا تھا وہ خلافت سے متعلق تھا، لیکن اب ہم دونوں جو بات کریں گے وہ دو ساتھیوں کی بات چیت ہوگی، دو دوستوں کی بات چیت ہوگی۔ میں اس گفتگو کے لیے مسلمانوں کا تیل چراغ میں استعمال نہیں کر سکتا، میں یہ مسلمانوں کا مال اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے کس قدر باریک نگاہ ہے، کس قدر دقت نظر ہے کہ اس چراغ کا تیل مسلمانوں کے بیت المال کا ہے، اگر میں نے یہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، پوچھ ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت بیمار ہوئے تھے، سخت بیمار ہوئے۔ میں آپ کو لمبے لمبے واقعات مختصر کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو کئی باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ حضرت عمر سخت بیمار ہوئے، حکیموں نے مرض کو ان کا تشخیص کیا کہ فلاں بیماری ہے، علاج بتایا کہ حضرت آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا، شہد کے استعمال سے یہ بیماری جائے گی۔ بیمار ہے، حکیم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیماری شہد کے استعمال سے جائے گی۔ حضرت عمر کے پاس شہد نہیں تھا، البتہ اس زمانے میں کوئی ملک فتح ہوا تھا اور وہاں سے جو مال غنیمت آیا تھا اس میں بڑی مقدار میں شہد تھا، اور وہ حضرت عمر ہی کی تحویل میں تھا، لیکن اس بیماری کے وقت بھی حضرت عمر نے اس شہد کو استعمال کرنا مناسب نہیں خیال کیا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا، صحابہ کرام اکٹھا کیے گئے۔ اب حضرت عمر تشریف لائے، بیمار ہیں، تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، حکیموں اور طبیبوں نے مجھ سے کہا ہے شہد استعمال کرنا ضروری ہے، میرے پاس شہد نہیں ہے، البتہ بیت المال میں شہد موجود ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا شہد دے لوں، استعمال کر لوں، بیماری کی وجہ سے مجھ کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ مجمع میں صحابہ تھے، وہ آنسوؤں سے رو پڑے کہ امیر المومنین آپ کا حق ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کس قدر مشقت امت کے لیے جھیلتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ استعمال کرتے ہیں۔ رو پڑے، اور جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی اس وقت تک حضرت عمر نے وہ شہد استعمال نہیں فرمایا۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خشیت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس طرح عمل کرنا کہ کوئی ایک چیز بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ تقویٰ ہے، ہر وقت اپنے بارے میں بے اطمینانی ہے، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے، ہر وقت خوف ہے، ہر وقت اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی بشارت ہے، کتنے ان کے فضائل حدیث میں آئے، کتنے ان کے درجے کی بلندی حدیث میں آئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے، عمر سے ڈرتا ہے۔ فرمایا عمر ایسے ہیں کہ جس طرف کے مڑتے ہیں حق بات ادھر گھوم جاتی ہے، ادھر مڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، اس گلی میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا، ان سے گفتگو کی جاتی تھی۔ مجھے یہ توقع ہے میری امت میں اگر کوئی ہے وہ عمر ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے وہ عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک کنویں پر ہوں اور اس پہ ڈول ہے، ابو بکر آئے اور انہوں نے ڈول نکالا، مگر ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان کو معاف کرے۔ پھر عمر آئے، پھر حضور الفاظ دیکھیے، پھر عمر آئے، اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں فلم ارا اب قریًا یفری فریہ، میں نے کوئی ایسا جوان مرد نہیں دیکھا جو اپنی ذمہ داری کو ایسی مضبوطی سے انجام دیتا ہو جیسا کہ عمر نے انجام دیا۔ ڈول بڑا ہو گیا اور بہت سارا پانی نکال کر وہ لوگوں کو تقسیم کرتے رہے۔ محدثین لکھتے ہیں یہ اشارہ تھا کہ حضرت عمر کا دور خلافت مختصر ہوگا اور حضرت عمر کے دور خلافت میں اللہ اسلام کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اسی کو حضور نے بیان کیا کہ ایسا سردار میں نے دیکھا، ایسا جوان میں نے دیکھا کہ اس جیسا شخص میں نے دوسرا نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنا خواب ایک دفعہ ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس کو پیا اور اتنا پیا کہ بالکل سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے انگلی کے ناخنوں میں سیرابی کا احساس میں نے کیا۔ پھر میں نے وہ پیالہ دودھ کا عمر کو دے دیا، عمر کو میں نے وہ پیالہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم ہے، یعنی اللہ مجھ کو خیر معمولی علم عطا کرے گا اور پھر اس علم سے اللہ عمر کو حصہ عطا فرمائے۔ علم یہ حضرت عمر ہے۔ اب ایک اور خواب سنی تھی، پھر میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا خواب ذکر کیا جس کو سن کر حضرت عمر رونے لگے، آنسوؤں سے رو پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے، بہت زبردست، بہت خوبصورت، اور اس کے ایک طرف ایک عورت بیٹھ کر وضو کر رہی ہے۔ میں اس محل کے قریب پہنچا، میں نے اس عورت سے پوچھا، حضور ارشاد فرما رہے، دھیان سے سننا، حضور فرما رہے کہ میں اس محل کے قریب پہنچا، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ عالی شان محل کس کا ہے، یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا خواب یہاں تک بیان فرما کر آپ مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں جس میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا، میں نے چاہا کہ اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھ کو عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر کی غیرت یاد آ گئی، بس میں داخل نہیں ہوا، واپس لوٹ آیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے سنا رونے لگے اور کہا او علیکا بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، او علیکا اغارو، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ غور کیجئے، حضور خبر دے رہے ہیں کہ وہ عالی شان محل عمر کا تھا۔ یہ بشارت نہیں ہے اور نہ جانے کتنی بشارتیں، لیکن حال کیا تھا؟ اللہ سے خشیت کا، ڈر کا، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کیسی تھی، یہ حصہ آپ کو سنانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ حضرت ام سلمہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے، حضور کی زوج محترمہ ہے، حضور کے وصال کے بعد نصیحت دینے کے لیے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اپنی جان پہ آیا ہوں تاکہ آپ کوئی بات کہہ دیں، کچھ نصیحت کر دیں، کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیں۔
حضرت ام سلمہ نے ان کی مالداری کے پیش نظر شاید ان کو خرچ کرنے کی ترغیب کے لیے یا خوف آخرت دلانے کے لیے ایک بات کہی کہ سنو عبد الرحمن ابن عوف، سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ میری موت کے بعد وہ مجھ کو دوبارہ پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، میری موت کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ بات نقل کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ڈر گئے، خوف سے کانپنے لگے، واپس گئے، حضرت عمر کے پاس جا کر کہا کہ سنا آپ نے حضرت ام سلمہ نے، ہماری ماں نے آج یہ بات کہی ہے، میں تو ڈر گیا کہ کہیں برے عمل کی وجہ سے ہم اس سعادت سے محروم نہ کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے اور آخرت کی طرف سے ہماری فکر کم ہو گئی ہو اور ہم آخرت میں حضور کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، ورنہ وہ 10 صحابہ میں ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن صحابہ کی آخرت کی فکر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا وہ بھی ڈرے اور بھاگ کر گئے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں اور جا کر کہا امی جان مجھ کو بس اتنا بتا دیجئے کہ کہیں ان لوگوں کی فہرست میں جو دیدار رسول سے محروم ہوں گے میرا بھی نام تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بھی نام اس فہرست میں شامل ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ نہیں، آپ اس فہرست میں نہیں ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اب آپ کے بعد کسی کے بارے میں یہ وضاحت نہیں کروں گی کہ اس کا نام اس فہرست میں ہے یا نہیں، لیکن حضرت عمر سے کہا آپ اس میں نہیں ہیں۔ غور کیجئے اپنے بارے میں کس قدر فکر ہے، اپنے بارے میں کتنا خوف ہے، آخرت کے لیے کس قدر ان کے دل میں اندیشے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم ہیں کہ مطمئن ہیں، ہم ہیں کہ تھوڑے سے اعمال پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس درجے کے ہیں، کس مقام کے ہیں، کس درجے کی احتیاط میں ہے، کیسا تقویٰ ان کے اندر ہے، اور اس کے بعد ان کا اندیشے کا یہ عالم ہے۔ یہی چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تقویٰ انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو اندر اور باہر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی سعادت بھری زندگی پائی۔ صحابہ سے آپ سنیے کہ وہ کیسے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے مدد کا ذریعہ تھا، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب تھی، اور ان کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا۔ یہ ایسے شخص ہیں کہ تاریخ اسلام میں ان کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی پائی، 10 سال سے زیادہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار رہے، اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو مستحکم کیا، علاقوں پر علاقے فتح کیے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے، لیکن اتنے بڑے علاقے کے حکمراں ہونے کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ ایک دن جمعہ کو خطاب کے لیے، خطبے کے لیے، جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو کپڑا حضرت عمر پہنے ہوئے تھے اس میں پیون لگے ہوئے تھے، آدھی سے زائد دنیا کے بادشاہ ہیں مگر کپڑے میں پیون لگے ہوئے ہیں۔ میں نے گننا شروع کیا تو 12 پیون لگے ہوئے تھے، یعنی 12 جگہ سے کرتا پھٹا ہوا تھا اور اس کو پیون لگایا گیا تھا، اور ان میں سے ایک پیون کپڑے کا نہیں تھا، چمڑے کا تھا، یعنی پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں ملا تو چمڑے کا پیون لگا دیا تھا۔ اس حالت میں مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، جمعہ کے دن مسلمانوں کے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، آدھی سے زائد دنیا کے حکمراں ہیں، کسرا کا قاصر آیا تھا، بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، وہ آیا مدینہ منورہ میں، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ وہ تو وہی تصور لے کر آیا تھا، اپنے بادشاہ کا تصور، عالیشان محل ہوگا، جائیدادیں ہوں گی، آگے پیچھے خادم ہوں گے، بہت بڑا مجمع ہوگا، سپاہی چلتے ہوں گے، کیا شان و شوکت ہوگی مسلمانوں کے بادشاہ کی۔
لیکن عجیب بات ہوئی، آ کر پوچھا حضرت عمر مسلمانوں کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے حکمراں، ہمارے امیر محل میں نہیں رہتے، یہ ان کا مکان ہے۔ بالکل سادہ مکان تھا، دیکھ کر حیران ہو گیا، کہا اس وقت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جنگل کی طرف گئے تھے، تم چلے جاؤ۔ کہا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی؟ کہا وہ ہر ایک سے مل لیتے ہیں، جاؤ دو۔ وہ گیا، اس نے دیکھا عجیب عجیب ایک درخت، ببول کے درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اینٹ کا تکیہ لگا کر، پتھر کا تکیہ لگا کر اطمینان کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک خادم نہیں، ایک سپاہی نہیں، کوئی فوجی نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، اکیلے تنہا تکیہ لگا کر، وہ بھی پتھر کا اینٹ کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے جو جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیسا بہترین خوبصورت فکرہ اس آدمی نے کہا۔ یہ منظر جب اس نے دیکھا اور اس کے سامنے اس کے اپنے بادشاہ کے حالات آئے، اپنے علاقے کے حالات اس کے سامنے آئے، اس نے کہا عدلتا فعلمتا فنمت یا عمر، کہ حضرت عمر آپ نے عدل و انصاف کیا، اس لیے آپ ہر خطرے سے بے نیاز ہو گئے اور اطمینان سے اس درخت کے نیچے سو گئے۔ آپ نے انصاف کیا، اس لیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں، کوئی آپ پر حملہ کرے گا آپ کو اس کا اندیشہ نہیں۔ عدلتا فعلمتا فنمت یا عمر۔ اللہ اکبر، غور کیجیے کہ یہ کافر شخص گواہی دے رہا ہے کہ یہ آپ کے عدل و انصاف کی برکت ہے کہ آپ اطمینان سے آرام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری، اور اس کے بعد شہادت کی موت ان کے حصے میں آئی۔ نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا گیا تھا، نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے جس میں حضرت یعقوب کے غم کا تذکرہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یا کہتے ہیں کہ اس آیت پر پہنچے کہ وہ ہوا کظیم، اندر ہی اندر وہ گھٹ رہے تھے، اندر ہی اندر رج و علم کی وجہ سے وہ بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ اس کیفیت پر، اس کیفیت کا بیان ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر ہوئی تھی۔ وہاں تک پہنچے ایک ظالم نے صف میں سے نکل کر ان پر حملہ کیا، خنجر سے وار کیا، 6 وار کیے، پیٹ ان کا پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، مصلی پر گرے، آواز ان کی رک گئی، پیچھے نمازیوں کو پتہ بھی نہیں چلا کیا حادثہ پیش آ گیا۔ بڑی ہوئی مسجد ہے اور پیچھے لوگ نماز میں مشغول ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف پہلے صف میں تھے، ان کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرا دیں، اور وہ ظالم بھاگا، لوگوں نے جہاں جہاں سے گزرا اس کو پکڑنے کی کوشش کی، ادھر یہ گر گئے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، نماز مکمل کرائی، حضرت عمر کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے دودھ پلایا، پیٹ چونکہ بھر چکا تھا وہ سارا دودھ نکل گیا۔ حکیموں اور طبیبوں نے کہا کہ اب حضرت عمر بچ نہیں پائیں گے، اب وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر صحابہ کرام سے بار بار ایک جملہ کہتے تھے، الاکملت الصلاۃ الاکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہو گئی، کیا میری نماز پوری ہو گئی، کیا میری نماز پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، مرد زندگی کی کشمکش میں ہے مگر حالت یہ ہے، پوچھتے ہیں نماز میری ہو گئی، نماز میری ہو گئی، نماز میری مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ صحابہ آ رہے ہیں بیمار کرسی کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، قرآن کے زبردست مفسر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی، بہترین عالم، زبردست علم قرآن رکھنے والے، انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کی، آپ کا زمانے خلافت پائی سے رحمت ثابت ہوا، آپ نے سعادت کی زندگی پائی، حضور دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، حضرت ابوبکر دنیا سے گئے آپ سے راضی تھے، اب آپ سعادت کی زندگی گزار کر شہادت کی موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، شہادت ملنے والی ہے، کیسا اونچا نصیب آپ کا ہے، کیسی اونچی قسمت آپ نے پائی ہے۔ حضرت عمر سنتے رہے،
جب وہ کہہ چکے کہا اعد علیہ، پھر سے دہراؤ۔ حضرت ابن عباس نے پوری بات کہی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیسا فقرہ کہا، اللہ اکبر۔ فرمایا لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علیہ، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ کو کوئی ثواب ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیتنی انجو کفافا، کاش میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں۔ یہ کیفیت آخری وقت کی ہے، اور بالکل انتقال کے وقت ایک جملہ بار بار کہتے تھے، وَوَيْلِي وَوَيْلٌ لِّأُمِّي إِن لَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لِي، میرے لیے، میری ماں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اگر اللہ میری مغفرت نہ فرمائے، اگر اللہ میری بخشش نہ فرمائے، اگر اللہ میری بخشش نہ فرمائے، اگر اللہ مجھ کو معاف نہ فرمائے، میرے لیے، میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ غور کر لیجئے، اتنا بڑا انسان ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شہادت کی موت پا کر جا رہے ہیں، مدینے کی موت مل رہی ہے، حضور کی محبتوں کے امین ہیں، لیکن کہتے ہیں ویلی وویل لأمی ان لم یغفر اللہ لی، میرے لیے بھی تباہی ہے، میری ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر اللہ میری بخشش نہ فرمائے، اگر اللہ مجھ کو معاف نہ فرمائے۔ یہ ہے اللہ کی خشیت، یہ ہے آخرت کی فکر۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم میں کتنی احتیاط ہے، ہم میں کتنا تقویٰ ہے، ہم میں کتنی آخرت کی تیاری ہے، ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں، ہم کون سے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے کیا توشہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہم تو چند نمازوں پر، چند روزوں پر قناعت کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، علماء سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جاہلوں کی چیز ہے، ہم تو عالم ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں ہمارا علم بچا لے گا، ہم تو جان رہے ہیں کدھر جانا ہے، ہم تو جان رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا علم دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا علم دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تب پتہ چلے گا وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے، تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا کما کر دنیا سے لے کر گئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہماری زندگی میں اچھے اعمال بھی ہیں، دین کی خدمت بھی ہے، دین کی دعوت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا باطن اچھا نہیں، یا ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نافرمانی ہے، اس گناہ کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر اس گناہ کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑ سکتی ہے، ہمارا آخرت کا معاملہ خرابی میں پڑ سکتا ہے۔ کبھی اس دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم تو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو واضح نصیحت کرتے ہیں، ہم تو مقرر ہیں، ہم تو مصنف ہیں، ہمیں تو لوگ جلسوں میں بلاتے ہیں، ہمیں تو مسندوں پر بٹھاتے ہیں، ہمارا تو اعزاز ہوتا ہے، ہمارا تو استقبال ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوتی کہ آج لوگ ہماری گردنوں میں پھول کے ہار ڈالیں، اور قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں زنجیر اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جہنم کی آگ کی ڈال دی جائیں۔ اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ آج دنیا میں ہمارا اعزاز ہو، اور کل قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوه من فوق راسه الحميم ذق انك انت العزيز الكريم۔ آپ پڑھیے قرآن، کیسی زبردست آیتیں ہیں، کیسا خوف دلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ زقوم کا درخت وہ گنہگار کا کھانا ہوگا، جب انسان اس کو کھائے گا وہ پیٹ میں گردش کرے گا، گھومنے لگے گا، سارا اندرونی نظام خراب ہو جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں لے کر ڈالو، لے کر جا کر پھینکو، اور اس پر گرد کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور اس وقت کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ اب جہنم کی آگ کا مزہ۔ دنیا میں تو بہت عزتدار بنتا تھا، دنیا میں تو بہت بڑا بنتا تھا، دنیا میں تو اونچی جگہوں پر بیٹھتا تھا، ذوق انک انت العزیز الکریم۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے، ہم سمجھے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کرائی، اگر ہم نے اپنے دل کو نہ سنوارا، اگر ایک ایک گناہ کی عادت ہمارے اندر سے نہ نکلی، اگر ایک ایک خامی ہمارے اندر سے رخصت نہ ہوئی، تو ہماری پکڑ ہوتی یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو
نشان بنا دے گا، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اور یا تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عیوب کھول کر رکھ دے گا۔ آج ہم لوگوں کے سامنے کتنے ہی پارسا بنے، کتنی اچھی اچھی باتیں کریں، کتنے ہی اپنے تقویٰ کا اعلان کریں، لیکن کل قیامت کے دن ساری بات کھل جائے گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے پردہ ہٹا دے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کو یاد کرو اور سمجھ لو کہ یا تو دنیا میں گناہ کا وبال ہوگا اور یا آخرت میں ہم پکڑے جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی ہے۔ میں نے آج فجر کی نماز کے بعد بھی تقریر کرتے ہوئے ایک قصہ سنایا تھا، بہت سے لوگ نہیں تھے، دوہرا دیتا ہوں، بہت ہی عبرت کا واقعہ ہے، خاص طریقے پر علم والوں کے لیے۔ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑے عالم تھے، مشہور تھے، اور ان کا حلقہ ہوتا تھا، لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے اور نماز کے ذکر کے پابند بھی تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفنایا گیا، تو چند مہینوں کے بعد ان کے کسی رشتہ دار کا بھی انتقال ہوا، اور یہ طے ہوا کہ انہی کے قبر میں ان کو دفنا دیا جائے۔ وہاں چونکہ قبرستان چھوٹا ہے، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، اور دفن ہونے والے بہت ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد قبر کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی ایک ہی قبر میں دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو دفناتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو عالم تھے ان کو دفن کیا گیا، اور اب ان کے چند مہینوں کے بعد، ان کی وفات کے چند مہینوں کے بعد ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو یہ طے کیا گیا کہ اس کو اسی عالم کی قبر میں لٹا دیتے ہیں، یہی دفن کر دیتے ہیں۔ اب قبر کھودی گئی، جب قبر کھل گئی تو عجیب بات نظر آئی کہ وہاں اس عالم کی نہ لاش ہے، نہ ان کا کفن ہے، نہ ان کی ہڈیاں ہیں، نہ کوئی نام و نشان ہے، بلکہ اس قبر میں ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے، ایک لڑکی کی لاش ہے، اور شکل صورت سے ایسی لڑکی وہ معلوم ہوتی ہے گویا کہ یورپ کی رہنے والی ہے، وہ اپنے شکل صورت سے، اپنے حلیے سے ایسی معلوم ہو رہی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بات پھیلی مکہ مکرمہ میں تو بہت سے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آنے والوں میں ایک شخص تھا، جب اس نے قبر میں جھانک کر دیکھا وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اس لڑکی کو تو میں پہچانتا ہوں، یہ تو ہمارے ملک فرانس کی ہے، ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی، اور یہ عیسائی لڑکی تھی، اس کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اس نے مسلمانوں سے کچھ سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ مسلمان ہو گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور نیک لڑکی تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ میں ذاتی طور سے اس کو جانتا ہوں، چند مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کو دفن کیا گیا تھا فرانس میں، ہمارے ملک میں دفن کیا گیا تھا، اس کی لاش یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو حیران ہوں۔ اپنی حیرانگی اس نے ظاہر کی۔ پھر وہ واپس جب مکہ مکرمہ سے اپنے ملک پہنچا تو اس عیسائی لڑکی کے ماں باپ سے، جو اس وقت تک عیسائی ہی تھے، ان سے جا کر ملا اور کہنے لگا عجیب بات ہے کہ تمہاری لڑکی دفن یہاں ہوئی، لیکن میں نے اس کی لاش مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دیکھی ہے، ایک عالم کی قبر میں دیکھی ہے۔ وہ ماں باپ بھی حیران ہو گئے، انہوں نے بے یقینی کا اظہار کیا کہ شاید دیکھنے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں تمہاری بیٹی تھی اور مکے کے قبرستان میں تھی۔ ماں باپ کو چونکہ حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا اچھا ہم اپنی بیٹی کی قبر کھود کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنی اس بیٹی کو جہاں انہوں نے دفنایا تھا اس کی قبر کھودی۔ اب جب قبر کھلی تو عجیب منظر سامنے تھا کہ اس میں اس لڑکی کی لاش کا تو نام و نشان نہیں تھا، البتہ ایک داڑھی والے شخص وہاں موجود، لاش وہاں موجود۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی عالم ہے جس کو مکہ مکرمہ میں دفنایا گیا تھا، یہ وہاں پہ دفن ہوا اور لاش اس کی یہاں پہنچی، اور یہ لڑکی جو مسلمان ہو گئی تھی اس کی لاش یہاں دفنائی گئی اور اس کی لاش مکہ مکرمہ کے قبرستان میں پہنچی۔ عجیب حیرانی کا عالم تھا، وہ شخص حیران ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس کا مکہ مکرمہ آنا ہوا، اس نے سوچا کہ میں جا کر تحقیق کروں کہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے
یہ سلوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ اس عالم کو یہاں کے قبرستان سے کافر ملک کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا. وہ لڑکی تو خیر مسلمان ہو گئی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دفن وہاں ہوئی، تمنا بھی دل میں رہی ہوگی کہ مکے میں موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، تو اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہو اور وہاں سے اس کی لاش یہاں پہنچا دی ہو. لیکن یہ عالم تو مکے کے تھے، اچھے شخص تھے، نوازی تھے، ان کی لاش کافروں کے ملک میں، کافروں کے قبرستان میں کیوں پہنچی؟ یہ جاننے کے لیے، وہ تحقیق کرنے کے لیے پہنچے اس شخص کے گھر، اس عالم کے گھر. بیوی سے پوچھا کہ عجیب بات ہوئی، میں نے ایسا ایسا واقعہ دیکھا ہے اور تمہارے شوہر کی لاش میں اپنی آنکھوں سے فرانس کے قبرستان میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی گناہ تمہارے شوہر میں تھا، کوئی غلط عادت تھی؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ نہیں، میرے شوہر تو نمازی تھے، لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، کوئی ان کے اندر گناہ کی بات نہیں تھی. ہاں ایک بات ضرور تھی جو مجھ کو ہمیشہ کھٹکتی تھی، جو ہمیشہ میرے دل میں چبھتی تھی، وہ یہ کہ جب وہ میرے ساتھ میاں بیوی والا جسمانی تعلق قائم کرتے تو یہ کہتے تھے کہ غسل کرنے کے وقت یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کے دین میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان کے ہاں جنابت کے بعد غسل نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپاکی کا غسل ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ناپاکی کا غسل ہے، ان کے ہاں نہیں ہے. یہ بات وہ کہتے تھے اور یہ مجھ کو چبھتی تھی. بس اس شخص نے کہا اور مکے کے عالموں نے بھی کہا کہ یہ بات کہ انہوں نے عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھا اور اپنے دین کی ایک چیز کو غلط یا بوجھ سمجھا، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ مرنے کے بعد مکے سے ان کی لاش کافروں کے ملک میں منتقل کر دی، عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دی. اللہ دکھاتا ہے کہ اگر تم کوئی غلط راستہ اختیار کرو گے تو میری طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. خبردار رہو، اپنے علم پر مغرور نہ ہو جاؤ، اپنے تقویٰ کی نمائش کرتے نہ پھرو. کب کس کی پکڑ ہو جائے گی، کس کی گرفت ہو جائے گی، کون اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے میں آ جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ پر نگاہ رکھو، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت جملے کہتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. لوگوں، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو تم اپنا حساب کر لو، اپنا حساب خود کرو، اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب ہو. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. تمہارے اعمال کے تولے جانے سے پہلے تم خود اپنے عمل اپنے آپ کو تول لو. کہاں کھڑے ہوئے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، کون سے کام کر رہے ہو. زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتہیئوا للعرض الاکبر. اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے. اللہ تم سے پوچھے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. اس قیامت کی پیشی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو. فلا تخفى منکم خافیہ. سمجھ لو کہ قیامت کے دن کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اور تمہاری نگاہ سے چھپ نہیں سکے گا. ہر عمل اللہ سامنے لا دے گا. اللہ تو سب جانتا ہے، وہ لا کر تم کو دکھا دے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. تم اپنے گناہوں کو بھول سکتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں بھول سکتا، اللہ تمہاری غلطیوں کو نہیں بھول سکتا. اللہ کی نگاہ ہر عمل پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ سن رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تم خلوت میں ہو یا جلوت میں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار میں سے کسی شخص کے باغ میں تھے، تنہا تھے، میں کچھ فاصلے پر تھا. حضرت عمر کو اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ تنہا ہے، اپنی تنہائی میں اپنے آپ سے بات چیت کر رہے تھے. میں نے خود سنا کہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں جبکہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں عمر امیر المومنین بخیل بخیل. اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو عمر، تو امیر المومنین
تجھ کو عذاب دے گا، اللہ تجھ کو سزا دے گا. یہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک خاتم رسول نقل کرتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس حالت میں کہ حضرت عمر یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، اس وقت اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر تو بڑا امیر المومنین بنا پھرتا ہے، سن یا تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار اور یا تو قیامت کے دن اللہ تجھ کو عذاب دے گا، اللہ تجھ کو سزا دے گا. گناہ پر وبال آئے گا، یا تو دنیا میں یا آخرت میں باز پرس ہوگی. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے گے. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مریدین بھی ان کے ساتھ تھے. ایک جوان مرید ان کا قریب میں مرید ہوا تھا، کچھ ہی دن تربیت پائی تھی، اس کے اندر ابھی تصوف اندر تک اترا نہیں تھا. جا رہے ہیں، اتنے میں ایک خوبصورت عیسائی لڑکا چلا آ رہا تھا. یہ جو جوان مرید تھا ان کا اس کو دیکھنے لگا، اس گھور کر غور سے دیکھنے لگا، بد نظری کرنے لگا، مگر وہ متوجہ نہیں ہوا، دیکھتا رہا، محو رہا. حضرت خواجہ جنید بغدادی جب آگے بڑھے اس سے ارشاد فرمایا، سن آج جو تو نے بد نظری کی ہے اس کی سزا تجھ پر آ کر رہے گی، اس کا عذاب تجھ پر آ کر رہے گا، اس کا وبال ہوگا. ایک مرتبہ پوری نگاہ سے دیکھا ہے، مرید مرشد فرما رہے اس کا وبال تجھ پر آئے گا. وہ شخص خود کہتا ہے کہ اس کا وبال مجھ پر یہ ہوا کہ میں قرآن کا حافظ تھا، 20 سال کے بعد اچانک میں قرآن بھول گیا، قرآن پاک بھول گیا، قرآن میرے حافظے سے نکل گیا. 20 سال کے بعد اس بد نظری کی سزا مجھ پر آئی کہ قرآن پاک میرے سینے سے اٹھا دیا گیا. غور کیجیے کہ یہ وبال ہے بد نظری کا، بد نگاہی کا. آج ہم نگاہ کی خیانت کر رہے ہیں، عالم بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، بے پڑھا لکھا بھی، موبائل پر طرح طرح کی ننگے گھر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وبال نہیں ہونے والا، اس پر ہماری پکڑ نہیں ہونے والی. اللہ کے بندو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. ایک ایک نگاہ محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک بول محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سارے اعمال کو ہماری نگاہ کے سامنے لے آئے. آج موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصلاح اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے. اصلاح اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی دولت آ جائے. اصلاح اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ علم کے باوجود ہم گناہ کی طرف نہ جائیں. اس لیے اصلاح ضروری ہے کہ ہم نفس کی غلامی نہ کرنے والے بن جائیں. اس لیے اصلاح ضروری ہے. یہی مقصد ہے جو بار بار قرآن پاک تقویٰ کی نصیحت کر رہا ہے، تقویٰ کا حکم دے رہا ہے. یہ تقویٰ کی دولت ہمارے اندر اس وقت آئے گی جب ہم متقی بندوں کی جھوٹیاں اٹھائیں گے، جب ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں گے، جب ہم ان سے ذکر سیکھیں گے، جب ہم ان کی خدمت میں رہ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں لگیں گے، تب یہ دولت تقویٰ کی ہم کو نصیب ہوگی. باتیں کرنے سے نہیں، آرزوؤں سے نہیں، تمناؤں سے نہیں، اس راستے سے یہ نعمت ہم کو نصیب ہو. اس لیے اصلاح ضروری ہے. اب اگلی بات سنیے، اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بظاہر دیندار سمجھتا ہے، چلا عمل کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے. اس کو خود اپنی خامیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی برائیوں کا احساس نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے آپ کو کسی صاف شفاف آئینے کے سامنے نہیں لے جائیں گے، ہمیں کیا پتا چلے گا کہ ہمارے چہرے پر روشنی اور اجالا ہے یا سیاہی لگی. غور کر لیجیے، یہ بہت اہم بات ہے. جب تک آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اتنے خوبصورت ہیں کہ پہلے زمانے میں حضرت یوسف پیدا ہوئے تھے اور اب یہ حقیق فقیر پیدا ہوا ہے. یہ خیال کریں، اپنے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ الحمدللہ ہم تو بہت خوبصورت ہیں. لیکن یہی خوبصورت حضرت جب آئینے میں جا کر اپنا منہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یوسف کا حسن و جمال تو دور ہے، محلے میں کوئی بھی شخص جو ذرا بھی حسین و جمیل
دلیل ہو، ان کے پاؤں کی دھول تک بھی یہ نہیں پہنچ رہے ہیں، بلکہ خدا نخواستہ شکل ایسی ہو گئی ہے گناہ کی نحوست کی وجہ سے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے ڈرانے کے کام آئے، مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں ان کا نام لے کر، ایسی شکل ہوگی۔ وہ ہے نا ایک دلچسپ قصہ یاد آیا، ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے عربی زبان کا، جاحظ نام، جاحظ کی کتاب ہے البیان والتبیین، بہت بڑا ادیب گزرا ہے، بہترین مصنف اور مطالعے کا غیر معمولی شوقین، انتقال بھی ہوا کتابوں ہی میں، وہ اس طرح کہ اس کو فالج ہو گیا تھا، اس وقت بھی پڑھتا رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا اور آس پاس سب کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس کو بیچارے کو فالج تھا، ہلنے ڈلنے میں مشکل تھی۔ اچانک یہ ہوا کہ کسی وجہ سے کتابیں سب گری اور ساری کتابیں اسی پر آ گئی، وہ بیچارہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ ایسے انتقال ہوا، اتنا شوق تھا پڑھنے، علم کے حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا۔ اب سنیے، جاحظ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، شکل صورت اس کی اچھی نہیں تھی، شکل اچھی نہیں تھی، شکل صورت کا ذرا خراب تھا، چہرہ بہت بدنما تھا، عالم بہت بڑا تھا لیکن چہرہ بہت بدنما تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا آپ سے کچھ کام ہے، آپ میرے ساتھ چل سکیں گے؟ چھوٹا سا کام ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے چلیے پھر آپ واپس آ جائیے۔ اس نے سمجھا بیچاری عورت ہے، کچھ کام ہوگا، چلو وہ لے کے گئی، ایک دکان میں پہنچی، وہ دکان تھی تصویر بنانے والے کی، وہاں پہنچ کر اس عورت نے اس دکاندار سے کہا اس کی طرح کی تصویر بنا لو، اس کی طرح کی، اور چلی گئی۔ یہ حیران ہے یہ کیا بات ہو گئی، یہ مجھ کو یہاں تک لائی اور کہہ کے واپس چلی گئی۔ اس نے دکاندار سے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عورت صبح میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سب تصویریں بناتے ہیں، آپ مجھ کو شیطان کی تصویر بنا رہے ہیں، شیطان کی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آج تک شیطان دیکھا نہیں ہے، کوئی نمونہ تم دکھاؤ تو میں بتا بھی دوں۔ تو پھر یہ آپ کو پکڑ کے لائی اور کہا کہ اس کے جیسا بناتا ہوں، نمونہ دے کے آئی تھی، آ کر کہا کہ بس اس کے جیسا، اور کہہ کے چلی گئی۔ تو یہ جاحظ بہت بڑا ادیب، بہت بڑا مصنف، آپ کو جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ میں تو خوبصورت ہوں، میں تو میرے چہرے پر کوئی داغ ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ آئینہ دیکھے گا تو چہرے کا ایک ایک داغ اس کو نظر آئے گا، چہرے پر کہیں سیاہی ہے نظر آئے گی، جس میں کہیں کوئی نقص ہے نظر آئے گا۔ اسی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی شیخ کامل کے پاس پہنچیں گے، ان کے اخلاق دیکھیں گے، ان کا کردار دیکھیں گے، ان کے صبح شام دیکھیں گے، ان کے دن رات دیکھیں گے، ان کا ذکر دیکھیں گے، ان کی فکر دیکھیں گے، ان کی دردمندی دیکھیں گے، تب ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہمارے اندر کیسی برسوخی۔ ورنہ جب تک ہم دور ہیں تب تک تو ہم سمجھیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا گمان اپنے بارے میں تو اچھا ہی ہے، ہر شخص یہ خیال کر رہا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے، ہر شخص۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی چند نمازیں بھی پڑھ لے رہا ہے، چاہے اس کے معاملات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو نمازی ہیں۔ اگر کوئی صاحب چلے گئے بیچارے حج کر کے آ گئے، اب ان کا یہ گمان ہے کہ اب تو حاجی ہو گئے، اب تو ہمارا درجہ اور بلند ہو گیا، حالانکہ معاملات ان کے ٹھیک ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ کتنی بہنیں ہیں وراثت کے حصہ کا حصہ مانگتے مانگتے عاجز آ گئی، نہیں حصہ دے رہے۔ میں آپ کو اپنے علم کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں ذاتی طور سے مجھ کو واقفیت ہوئی جن کی داڑھی ہے، نمازی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، مگر انہی بھائیوں کی بہنوں نے آ کر رو رو کر ہم سے یہ بیان کیا کہ باپ کو مرے ہوئے 25 سال ہو گئے مگر میرا نمازی بھائی وراثت کا حصہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہم چند اعمال کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ابھی قریب میں ایک عرب ملک کے سے یہ ویڈیو وائرل ہوا، یہ خبر آئی کہ وہاں ایک مالدار
امیر بھائی کا انتقال ہوا، بہت امیر تھا، اس کا انتقال ہوا، فوت ہو گیا، اس کی ایک ہی بہن، اکلوتی ایک ہی بہن، جب وہ مالدار بھائی فوت ہوا اور اس کا جنازہ اٹھایا گیا اور بہت سارے لوگ، چونکہ امیر کا جنازہ تھا، بہت سارے لوگ ساتھ میں تھے، تو اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے یہ بہن بھی ساتھ ساتھ لگتی، بہن بھی پیچھے پیچھے جا رہی۔ بھائیوں نے کہا اور رشتہ داروں نے کہا تم کہاں چلی آ رہی ہو؟ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں چل سکتی، عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، واپس جاؤ۔ محلے والوں نے کہا بہن تو واپس جاؤ، مگر اس نے سوال کیا نہیں میں تو چلوں گی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ایک ہی بھائی تھا اور اکلوتی بہن ہے، درد ہے، صدمہ ہے، غم ہے، اس کی وجہ سے پیچھے پیچھے آ جا رہی ہے، بے اختیار ہے، چلو چھوڑ دو۔ وہ کئی ساتھ ساتھ قبرستان، جب اس بھائی کا جنازہ قبر میں رکھا گیا، تدفین ہوئی، مٹی ڈالی گئی اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو دعا مانگی وہ عجیب و غریب تھی۔ اس نے بلند آواز سے دعا کی کہ اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے اپنی موت تک مجھ کو وراثت کے بعد سے محروم رکھا، تو بھی اپنی رحمت اور مغفرت سے اس کو محروم فرما، اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھ، ہرگز اس کی مغفرت نہ فرما، ہرگز اس پر رحمت نہ فرما۔ درد سمجھیے اس بہن کا کہ جو اپنے بھائی کی وفات تک منتظر رہی کہ وہ حق ادا کر دے گا، وہ باپ کی وراثت کا مال دے دے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، ہم تلاوت کر لے رہے ہیں، ہم دین کی دعوت دے لے رہے ہیں تو بس ہم سیدھے جنت پہ جانے والے ہیں۔ نہیں، 100% دین پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نجات کا راستہ نہیں کھلے گا، نجات کا راستہ نہیں کھلے گا۔ 100% دین حاصل کرنے کے لیے اسلام کا راستہ ضروری ہے، 100% دین پر عمل کے لیے اسلام کا یہ راستہ ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے گمان کے مطابق سمجھیں کہ ہم کامیاب ہیں اور اللہ کے ہم ناکام انسانوں کی فہرست میں لکھے ہوئے ہوں۔ بلکہ میں آپ کو بہت ہی عبرت اور نصیحت کا جملہ سناتا ہوں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا ہے، جن کے درد دل کی وجہ سے یہ تبلیغ کا کام دنیا میں پھیلا ہے، جو اللہ کو غیر معمولی یاد کرنے والے انسان تھے، علم کا پہاڑ تھے، اللہ نے ان کے ذریعے عالم میں فیض پہنچایا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مولانا زکریا صاحب کے اخلاص کا کیا کہنا کہ انہوں نے اتنی للہیت سے فضائل اعمال لکھی کہ اس کتاب کو ہر مسجد میں محراب و ممبر کے علاوہ دوسرا کوئی مقام نہیں ملا، ہر مسجد میں محراب و ممبر کی جگہ اس کتاب کو ملی ہے، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ نے کیسا زبردست کام تبلیغ کا انہی بزرگوں کے ذریعے جاری کرایا۔ دعوت کی یہ محنت جو جاری ہے وہ حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، انہی بزرگوں کے درد دل، ان کے فکر، ان کی طرف اور قرآن کا نتیجہ ہے۔ اور یہ سب بزرگ اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ جو ہمارے پاس نادان بھائی آج کل کہہ دیتے ہیں خانقاہ کا کام الگ ہے، تبلیغ کا کام الگ ہے، یہ سب واہیات باتیں ہیں، سارے کام دین کے ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، سب ایک دوسرے سے متعلق ہیں، سب کو ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے۔ دین کا کام سوکروں کا کام نہیں ہے، دین کا کام اجتماعیت کا کام ہے، دین کا کام اتحاد اور اتفاق کا کام ہے، دین کا کام ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ اس وقت جبکہ یہ ملت اضطراب کے مرحلے سے گزر رہی ہے، یہ ملت شدید ترین نقصانات کے دہانے پر پڑی ہوئی ہے، یہ ملت اسلامیہ ہندیہ جس وقت بدامنی کا اور انتشار کا اور دشمنوں کی یلغار کا شکار ہے، ایسے وقت میں کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور جائیں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، ایک دوسرے پر تبصرے کریں، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانیاں رکھیں؟ آپ دیکھیے کہ ملک کس راستے پر جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا فتنہ لایا جا رہا ہے،
اس ملک میں احکام شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، فسادات کا سلسلہ پھر سے شروع کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ ابھی کل حملہ کر کے مسجد پر یلغار کر کے امام مسجد کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ امام مسجد کو 20 سالہ جوان تھا، بہار سے بیچارہ آیا تھا، نماز پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کو فسادیوں نے اس کی جان لے لی، اب اس کا جنازہ اس کے وطن واپس جا رہا ہے۔ غور کرو کہ اس کی ماں پر کیا گزرے گی جب اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھے گی، اس کے بھائیوں بہنوں پر کیا گزرے گی جب اپنے جوان بھائی کی خون میں نہائی ہوئی لاش دیکھیں گے۔ بھائی نکلا تھا دین کی خدمت کے لیے، بیٹا نکلا تھا دین کی خدمت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، حافظ ہے، عالم ہے، اللہ کا قرآن سینے میں ہے، لیکن دشمنوں نے یلغار کر کے شہید کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کی دردناک واردات ہے۔ چلتی ہوئی ٹرین میں ایک دہشت گرد شخص نے جو پولیس سے تعلق رکھتا ہے، اس نے گولی چلا کر تین مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ بھی کل کی دردناک واردات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ملک کتنی تیزی سے نفرت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ملک میں کس قدر منافرت کی آگ بڑھ رہی ہے۔ کیا ایسے وقت میں ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ہم آپس میں دوریاں اختیار کریں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تبصرے کریں، ایک دوسرے کے بارے میں جماعتوں اور مسلکوں اور ذات اور برادری کا فرق کریں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وقت اتحاد کا وقت ہے، یہ وقت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے، یہ وقت آپس کے انتشار کو مٹانے کا وقت ہے، یہ وقت ہر ایک مسلمان بھائی کو سینے سے لگانے کا وقت ہے۔ قرآن کی بات یاد کر لو کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انتشار میں نہ پڑو، جماعتوں اور جمعیتوں میں، مسلکوں میں، ذات اور برادری کے اختلافات میں، رنگ اور نسل کے اختلافات میں، عقائد کے اختلافات میں نہ پڑو، عصبیت کے راستے پر نہ جاؤ۔ عصبیت جاہلیت کا فتنہ ہے جس کو حضور نے زمین میں دفنا دیا ہے۔ رنگ اور نسل کے فرق کو مٹا دیا گیا، انتشار کو مٹا دیا گیا، کالے گورے کا فرق مٹا دیا گیا، عربی اجمی کا فرق مٹا دیا گیا۔ سب کے بارے میں اعلان ہوا کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ساری امت کو نصیحت کی، کلوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، آپس میں خون کا رشتہ قائم کر لو، آپس میں خونی رشتوں جیسا احترام قائم کر لو، ایک دوسرے کو مضبوط بناؤ۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں لڑنا نہیں سکھایا گیا، ہمیں اختلاف نہیں سکھایا گیا، ہمیں دوسرے بھائیوں کو کمزور کرنا نہیں سکھایا گیا۔ یہی سب دل کی بیماریاں ہیں جو ہمیں دوسرے راستے پر لے جاتی ہیں، یہی سب دل کی بیماریاں ہیں جو ہم کو دوسروں کے خلاف اکساتی ہیں۔ یہ جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں کس وجہ سے ہیں؟ جماعتوں کی وجہ سے نہیں، مسلکوں کی وجہ سے نہیں، یہ اختلافات ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دل کی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک دل سے یہ فساد نہیں نکلے گا، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر نہیں جی سکتے۔ میں آپ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا ایک جملہ سنانے جا رہا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اپنے طریقے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ناکام انسانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہو۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا، عجیب بات لکھی، بہت ہی نصیحت کی، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کا نام سرکاری دفتروں کے، سرکاری دفاتر کے رجسٹروں میں، اعداد و شمار کے رجسٹروں میں، مردم شماری کے رجسٹروں میں، مسلمانوں کے خانے میں لکھا ہوا ہے، مگر اللہ کی فہرست میں وہ کافروں کی لسٹ میں شامل کیے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا نام کافروں کی فہرست میں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ مریں گے ایمان سے محروم ہو کر، دنیا سے جائیں گے کفر کی حالت۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، یہ بہت خوف کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم صاف شفاف آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تب ہم شکل دیکھ سکیں، ورنہ تو ہم سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارا حساب بالکل ٹھیک۔ وہ ہمارے بزرگ کے مواعظ میں بہت سبق آموز قصہ ہے، یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔
ایک مرتبہ ایک شخص تھا، سفر کر رہا تھا، وہ بنیا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں بنیے حساب میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ہر چیز میں حساب کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کرے کہ کوئی بنیا یہاں موجود نہ ہو ورنہ میری خیریت نہیں. تو وہ جو بنی حضرت تھے وہ سفر کر رہے، پرانے زمانے کا سفر تھا اور وہ تانگے سے سفر ہو رہا ہے اور پھر ایک جگہ ان کو ندی پار کرنی تھی. اب جب وہاں پہنچے ندی کے پاس تو جو وہ گاڑی چلانے والا تھا تانگے والا، اس سے انہوں نے کہا کہ میاں ذرا اتر کے دیکھو پانی کتنا ہے. تو ندی کا پانی جو دیکھا جاتا ہے وہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ کنارے پر کتنا ہے، بیچ میں کتنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنارے پر بہت تھوڑا ہے لیکن درمیان میں اتنا ہے کہ آدمی ڈوب جائے. لیکن بنیے کو تو حساب کی عادت تھی اور اس کے بال بچے بیوی سب ساتھ میں. اب اس نے کہا ذرا دیکھو کنارے پر کتنا ہے، بیچ میں کتنا ہے، ادھر کتنا ہے، تاکہ گاڑی ڈالی جا سکے، تانگا ڈالا جا سکے. اس نے آ کر کہا کنارے پر اتنا ہے، بیچ میں اتنا ہے، ادھر اتنا ہے. انہوں نے نکالا اپنا حساب کتاب کا دفتر اور اس کے اوپر حساب کرنا شروع کیا. تو بنیے تھے حساب کرنا شروع کیا. تو بنیے تھے تو اوسط نکالنے کی عادت تھی، اوسط نکالنے کی. ادھر اتنا ہے، ادھر اتنا ہے، ادھر اتنا ہے، تو اوسط کیا ہوگا. تو انہوں نے وہی اوسط کا حساب ندی پر بھی جاری فرما دیا. کنارے پر اتنا ہے، بیچ میں اتنا ہے، ادھر اتنا ہے. اوسط نکلا کہ کمر کمر پانی ہے. اوسط نکلا سارے پانی کا کہ کمر کمر پانی ہے. تو جب ان کا حساب یہ نکلا تو انہوں نے کہا تانے والے سے ڈالو پانی تو کمر کمر ہے، چلے جائیں. اس نے بھی ڈال دی. اب جب کنارے پر تھے تب تو ٹھیک ٹھاک تھا، جب بیچ میں پہنچے تو اب لگے ڈوبنے، اس لیے کہ وہاں پانی کافی گہرا تھا. تو اب جب ڈوبنے لگے تو خیال ہوا کہ میں نے حساب میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی، کہیں مجھ سے حساب میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی. تو نکالا اپنا حساب اور اس کو پھر سے جانچا تو حساب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اور سب تو بالکل ٹھیک نکالا تھا انہوں نے اپنے حساب سے. تو اس کو دیکھا اب جو ڈوب رہے ہیں تو ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہے ہیں حساب جو کا تم بالکل بڑھ ڈوبا کیوں. حساب جو کا تم نہیں، حساب تو بالکل ٹھیک ہے، پھر خاندان ڈوبا کیسے. حساب جو کا تم بالکل بڑھ ڈوبا کیوں. اب غور کر لیجیے، اپنے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس کو وہ صحیح بات سمجھ رہے ہیں وہ ان کے حق میں تباہ کر دینے والی چیز ہے. یہی بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیں گے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہم کتنا صحیح جا رہے ہیں کتنا غلط جا رہے ہیں. اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو ضرورت ہے. اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، اصلاح کی ضرورت اس لیے بھی ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیے. اصلاح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بغیر اصلاح کے اللہ کی محبت و معرفت اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. قرآن میں ہے قد افلح من تزکیٰ، وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے دل کو پاک کر لے. وہی کامیاب ہوگا جو سمجھ جائے گا، جو اپنے دل کو پاک بنا لے گا. وہی انسان کامیاب ہوگا جو اپنے دل کو پاک بنائے، اپنے دل کو صاف بنائے. بغیر دل کی پاکی کے ہم جنت کے اہل نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے. یہ جو ہم طرح طرح کے خرافات دل میں لے کر بیٹھے ہوئے، طرح طرح کی بیماریاں لے کر بیٹھے ہوئے، اگر انہی بیماریوں کے ساتھ خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے جنت میں کیسے جائیں؟ جنت کا دروازہ کیسے ہمارے لیے کھلے گا؟ غور کیجیے، جنت کا دروازہ ہمارے لیے اس وقت تک بند ہے جب تک کہ ہم اپنے دل کو پاکیزہ نہ کریں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اولاد کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن صاف ستھرا دل لے کر جانے والا کامیاب ہوگا. صاف ستھرا دل، اللہ کی محبت بھی اس کے بغیر نہیں ملے گی. اللہ کی محبت دل کی پاکی کے بغیر نہیں ملے گی، اصلاح کے بغیر نہیں ملے گی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ غلام رسول کانپوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ بعد کے دور میں تو بڑے بزرگ ہوئے لیکن جب ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوئی، طلب ہوئی، تو ایک کامل شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کامل شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے.
اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت مجھ کو بیعت کر دیجیے، مجھ کو مرید بنا لیجیے۔ عالم تھے، جا کر کہا کہ مجھ کو مرید کر لیجیے، تو ان بزرگ نے، وہ بھی ولی کامل تھے، انہوں نے کہا ایسے میں بیعت نہیں کروں گا، جاؤ استخارہ کر کے آنا، پہلے استخارہ کرو پھر آنا، تب بیعت کروں گا۔ یہ کہ قریب میں مسجد تھی، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے پھر واپس چلے آئے۔ آ کر پیر صاحب سے کہا کہ حضرت استخارہ ہو گیا، استخارہ ہو گیا۔ تو ان کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا اتنی جلدی کیسے تمہارا استخارہ ہو گیا؟ ابھی گئے اور ابھی چلے آئے اور کہتے استخارہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے استخارہ ہوا کہ میں مسجد میں جا کر بیٹھا اور میں نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کہ تجھ کو تو بیعت ہونا ضروری ہے، مرید بننا ضروری ہے، اصلاح کے لیے تجھ کو کسی نہ کسی کی غلامی کرنی پڑے گی۔ تو میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا کہ غلامی، تو آزادی چھوڑ کر غلامی کیوں اختیار کر رہا ہے؟ آزادی چھوڑ کر غلامی کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تو میں نے اپنے نفس سے کہا میں غلامی اس لیے چن رہا ہوں کہ اس غلامی کے بغیر مجھ کو اپنے اللہ کی محبت نہیں مل پائے گی، اس لیے میں غلام بننا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اس کے بغیر نصیب نہیں ہوگی۔ تو میرے نفس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو غلام بن بھی جائے گا، بیعت ہو بھی جائے گا، تو اللہ کی محبت تجھ کو مل ہی جائے، اس کی کیا ضمانت ہے؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی اس لیے غلام بننا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ کی محبت مل ہی جائے گی، اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو میں نے اپنے نفس کو یہ جواب دیا کہ سن، اگر مجھ کو اللہ کی محبت نہ بھی ملے تب بھی یہ کیا کم ہے کہ اس کی محبت ماننے والوں میں میرا شمار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کہ میں گیا، میں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو ایک ہی تمنا تھی کہ مجھ کو میرا اللہ مل جائے، مجھ کو میرے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو مجھ یہ بھی کیا کم ہے کہ اللہ کی طرف کرنے والوں میں میرا نام آ جائے، اللہ کی طرف کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ یہ چیز ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی اسی راستے سے، اور اس کے لیے اصلاح ضروری ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی معیت نصیب ہوگی کسی صاحب دل کے فیضان نظر سے، کسی صاحب دل کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے، ذکر کی کثرت سے، اور اذکار کی کثرت سے، معمولات کی پابندی سے، کچھ قربانی دینے سے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ بیعت ہو گئے اب چھٹی، ہرگز نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بیعت صرف سنت ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، اور اصلاح کے لیے قربانی ضروری ہے، اصلاح کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، اصلاح کے لیے شیخ کی خدمت میں رہنا ضروری ہے۔ آج کل ایک نئی رسم چل پڑی ہے، بس بیعت ہو جائیے، اطمینان سے بیٹھے رہیے، کبھی 2-4 سال میں پیر صاحب آ جائیں گے تو ہم ان کو اپنی زیارت کرا دیں گے اور انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کبھی پیر کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی صحبت میں نہیں رہیں گے، اور گئے بھی تو مجلس میں شریک ہو گئے، خطاب سن لیا، تقریر سن لی، دعا میں شریک ہو گئے، اس کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور روانہ ہو گئے۔ نہیں، یہ نظام نہیں ہے۔ صحبت معتد بھی مدت گزارنا، اپنے مرشد کے پاس رہنا، اس سے سیکھنا، اس سے ذکر کی تربیت دینا، اور ان سے اپنے اخلاق کا تزکیہ اور تصفیہ کرانا، یہ ضروری ہے۔ اس پورے نظام کا نچوڑ یہ ہے، اس پورے نظام تصوف کا نچوڑ یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم رسمی طریقے پر بیعت ہو جائے اور سمجھے کہ ہاں بھائی بچوٹی ہو گئی، ہم تو پر پیر صاحب سے مرید ہو گئے، اب انشاءاللہ پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کا دعوت پکڑ کے چلے جائیں گے۔ اور بعض پیر تو ماشاءاللہ اتنے عظیم البرکت آج کل ملنے لگے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپی کو آپ چھو دیجیے تو آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض تو ماشاءاللہ ٹوپیاں بیچنے بھی لگے کہ ہماری ٹوپی نذرانہ دے کے 551 روپے میں خرید لیجیے، جب آپ اس کو پہن لیں گے تو حضرت جبریل سیدھے آپ کو جنتی میں لے جائیں گے۔ ایسے بھی 40 قسم کے پیر موجود ہیں، جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے کے جو نئے نویلے پیر ہیں بہترین قسم کے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت
ایسے پہنچے ہوئے ہیں کہ جنت میں نہیں جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، محلہ بٹی میں ہوتا ہے، ادھر نہیں پہنچے ادھر پہنچے ہوئے۔ ایسے واہیات قسم کے لوگوں سے تعلق رکھنا اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں سے تعلق مت رکھیے، کسوٹی پر رکھیے، متبع سنت و شریعت شخص سے تعلق رکھیے، ایسے پیر سے تعلق رکھیے جس سے آپ اپنی اصلاح کرا سکیں، مل سکیں، اور سے بات کہہ سکیں، ان کو اپنے احوال سنا سکیں، اسے ہدایت دے سکیں، ان کی ہدایت پر پھر عمل کریں۔ یہ آپ کے لیے راستہ کھولے گی چیز، یہ راستہ کھولے گی چیز، یہ اس راہ پر چل کر آپ صحیح جگہ پہنچیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اصلاح کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اصلاح ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور ہر شخص کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہی